إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت و درود و سلام کے پھول برسے. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ جمعہ کا جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ کہ ماہ شعبان کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. وہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے. یہی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
لوگوں میں جو رائج ہے روزے کے تعلق سے کہ پورا مہینہ چھوڑ کر صرف ایک دن شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کے حوالے کر چکا ہوں کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے دلیل بناتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اعمال کرنے پر ابھارے جاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور متن کے اعتبار سے بھی ایکسپٹ کرنے کے لائق نہیں۔ آخری بات یہ تھی کہ اعمال کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں، اجر و ثواب کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا کرنا سنت ہے۔ اعمال، عبادات، نیکی، اجر و ثواب، خیر کے کام کہ نیت سے اگر کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو گزشتہ جمعہ اور آج جو باتیں آنے والی ہے، ایک طرح سے بہت ساری باتیں اسی بات کو سمجھنے سے کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو اس ماہ کے اندر خصوصی روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو یا دن کو کوئی خاص عبادت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو دوسرا عمل جو انجام دیے جاتے ہیں وہ ہے ایک خصوصی نماز پڑھے جاتے ہیں، ایک مخصوص نماز پڑھے جاتے ہیں جس کا نام ہے صلاۃ الالفیہ۔ اس کا ترجمہ ہے 1000 رکعت والی نماز۔ اس کو کچھ لوگ 100 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کمپلسری ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات کو یہ 100 رکعت والی نماز پڑھ لے، صلاۃ الالفیہ پڑھ لے، تو اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ یہاں غور کرنا تو اس بات میں یہ ہے کہ یہ نماز جس کو صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ کیا صحابہ کرام جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، کیا انہوں نے پڑھی ہے؟ کیا صحابہ کے بعد جو سب سے زیادہ نیک لوگ گزرے ہیں، تابعین نے، تابع تابعین نے پڑھی ہے؟ کیا صلاۃ الالفیہ 15ویں شعبان کی رات کو صلاۃ الالفیہ کے نام سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، اس کو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے؟ کیا امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے؟ کیا اس نماز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے؟ کیا اس نماز کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے؟ کیا اس نماز کو ائمہ محدثین حتیٰ کہ بزرگان دین نے پڑھی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے بزرگان دین تک اس نماز کو کسی نے نہیں پڑھی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کس نے اس نماز کا آغاز کیا ہے؟ کس نے شروعات کی ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، سن 448 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے تقریباً 450 سال بعد، سن 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر ایک آگ کے پجاری نے اس نماز کی شروعات کی ہے۔ ایک آتش پرست نے، آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرنے والے تھا، اس نے بیت المقدس کے اندر آگ کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس نماز کی شروعات کی ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ اور آج دیکھیے امت کا ایک بڑا طبقہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو پوری رات جاگ کر کے صلاۃ الالفیہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اس نماز کی شروعات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین نے نہیں پڑھی۔ ایک آگ کے پجاری نے سن 448 ہجری میں اس کی شروعات کی ہے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ پوری رات جاگ کر کے اس نماز کا اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز سے غائب ہے، جبکہ فجر کی نماز فرض ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، جس نماز کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اللہ کی ذمے میں ہے، وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ نماز جس کے اہتمام سے اللہ پروٹیکشن دے رہا ہے، اللہ اپنی حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں بندوں کو لانا چاہتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اس نماز سے غائب ہیں۔ اور وہ نماز جس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نماز کو جاگ کر کے پوری رات پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دو باتیں ہوئی، روزہ اور یہ نماز کی بات ہوئی ہے۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ 15 شعبان، جس کو عام زبانوں میں شب برات کہا جاتا ہے، اور زیادہ اگر جائیں تو شبرات بولتے ہیں لوگ شارٹ میں، تو شب برات کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کی لفظی معنی پر غور کریں گے تو لفظاً بھی غلط ہے۔ شب یہ عربی لفظ نہیں ہے، فارسی ہے، برات عربی ہے، شب فارسی ہے، یعنی دو جملے کو فارسی اور عربی کو ملایا گیا ہے۔ شب کا معنی لیل عربی میں یعنی رات کو کہتے ہیں، برات یعنی برات کا اظہار کرنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، بچانا۔ تو شب برات لفظی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ شب برات، برات والی رات، جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے روزی، موت، حیات اور مضبوط اہم کام کا فیصلہ لیتے ہیں۔ اور دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت، سورہ دخان کی آیت نمبر 2-3 کہ اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کی ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ادنا سے علم رکھنے والے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ قرآن کب نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت والی رات رمضان کے آخر تاک راتوں میں سے رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر پوری سورت نازل کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ وہ کون سی بابرکت رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ غور کرنے والے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے اس کو شب برات میں لوگوں کو جگانے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہاں کی فضیلت کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے، یہ دکانداری چلتی رہے، دکان بند نہ ہو۔ تو شب برات میرے بھائیوں، آج اس کو تہوار کی حیثیت سے منایا جا رہا ہے۔ جیسے عید اور بقرعید ہمارا تہوار ہے، ویسے ہی تہوار کی شکل میں شب برات کو آج سماج کے اندر منائے جا رہے ہیں۔ نئے نئے کپڑے، گھر کی صفائی، اور اس کے پیچھے کئی عقیدے رکھے جا رہے ہیں، خاص طور پر کئی کام کیے جاتے ہیں شب برات کے نام سے۔ پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو خصوصی طور پر حلوہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، پھول جھڑیاں لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس رات کے اندر مردوں کے نام سے کھانا پکایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی راتیں مردوں کی روحیں گھر کو واپس آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، ہمارا جو دین ہے یہ ایک سیریس دین ہے، ہمارا مذہب ایک سنجیدہ مذہب ہے،
ہمارا دین، ہمارا مذہب ایک ٹھوس مذہب ہے. ہمارے مذہب کے اندر فالتو کوئی تہوار نہیں ہے. ہمارے مذہب کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ سال میں کوئی ایسا دن ہو جس میں حلوہ پکایا جائے اور آتش بازی کی اجازت دی جائے. میرے بھائیو، کم از کم اسلام کے اندر تو یہ تصور کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام جیسے دین کے اندر خرافات کرنے کی کہیں سے بھی گنجائش ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، سورہ انعام آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے اپنے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے. غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دین کے ساتھ مذاق کریں گے، کھیلیں گے. اللہ فرما رہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے، دین کو کھلونا اور تماشا بنا رکھا ہے. اور لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کھیل اور تماشے ہی کو دین بنا ڈالا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان سے دور رہیے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہے. میرے بھائیوں، آیت پر غور کیجئے گا کہ کیا اس زمرے میں ہم اور آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیاوی زندگی ہی کے اندر ہم مست و مگن ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، کسی کے بارے میں ہو نہ ہو، ہمیں اپنی اخروی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اگر فکر ہے تو اسی دنیا کے لیے بس. اللہ نے فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہے. وَذَكِّرْ بِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کردار کے اندر پھنس کر کے رہ جائے. میرے بھائیوں، آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین کے نام پر کھیل اور تماشا یہ جائز نہیں ہے. ارے حلوہ کھانا ہے، حلوہ کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن حلوہ کھانے کے لیے دین کا سہارا لینا، اس کو ایک تہوار بنا دینا، عبادت کا درجہ دے دینا، دین کے اندر شامل کر لینا، یہ درست نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کڑی چیز کھا نہیں پا رہے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا. میرے بھائیو، غور کیجئے گا، کئی باتیں اس میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کہاں شہید ہوئے؟ جنگ کے میدان میں، میدان احد میں. آپ کے دانت میں بیٹھے بیٹھے کون سے کیڑے لگ گئے ہیں؟ ساری چیزیں کھا رہے ہیں ایک خاص موقع پر، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے، بغیر جنگ کیے، بغیر دانت میں زخمی اور توڑائے. کون سا کیڑا لگ گیا ہے، کون سے نرم ہو گیا ہے کہ آپ کھا نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے نام سے حلوہ کھانا چاہتے ہیں؟ اور جنگ احد، سوال یہ کہ کب پیش آیا ہے؟ کیا جنگ احد شعبان کے شب برات کی رات میں پیش آیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اٹھائیے تاریخ. مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں جنگ احد پیش آیا ہے. اور شب برات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے میں شب برات منائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک، آپ کی جو دانت ٹوٹے ہیں، وہ شوال کے مہینے میں. شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے، آپ 2 مہینے پہلے ایڈوانس حلوہ کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیسی لوجک پیش کیے جا رہے ہیں، کیسے دلیل پیش کیے جا رہے ہیں. حلوہ کھانا ہے، شوق سے کھائیے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اس کو سنت کا نام دے کر کے، دین کا نام دے کر کے حلوہ کھانا اور دلیلیں بنانا، دلیلیں گڑھنا، یہ غیر مناسب بات ہے میرے بھائی. ٹھیک اسی طرح ماہ شعبان کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے، گٹے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، چراغا کیے جاتے ہیں، پھول جڑیاں
چھوڑے جاتے ہیں، اور اسی طرح پٹاخے کے راکٹ آسمان کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دین کے نام پر کیے جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے جائیں، نیکیاں کیے جائیں، تب کہ جب کہ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو یہ نیک اعمال پیش ہو، بجائے اس کے روزہ رکھنے کے ہم اپنے پورے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ اپنی قیمتی دولت کو آتش بازی اور پھول جھڑیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ قوم، وہ امت کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس امت کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہوں، جس امت کے یتیم یا بچے یتیم کے داغ سے رہے ہوں، اور جس امت کے اندر عورتیں بیوہ ہو رہے ہوں، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس امت کے اندر سخت سردیوں میں کمزور، غریب، فقیر لوگ اوڑھنا اور بچھونا نہ پانے کی وجہ سے سردیوں میں ٹھٹور کر کے پوری رات گزار رہے ہوں، اور گرما کے موسم میں، موسم گرما میں لو کی وجہ سے لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہو، عام راستوں پر پانی کا پیاس بجھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، آج وہ قوم، آج وہ امت ایک دین کے نام پر آتش بازی میں سالانہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا جو خرچ کرتے ہیں، یہ شیاطین کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب چاہے وہ شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی کرے یا تہوار دین کے نام پر، سنت کے نام پر فضول خرچی کرے، یہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کے بھائی ہے، کیونکہ اس نے اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی ہے، اللہ کی عنایت کو عنایت نہیں سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل کو فضل نہیں سمجھا ہے، بلکہ ان جگہوں میں خرچ کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی شان تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن اللہ کی دی ہوئی مال کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مال کو عنایت سمجھتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ اور جائز جگہوں میں خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح اس ماہ شعبان کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے کہ مردوں کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کہ مردوں کی روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں، اس لیے مردوں کی روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں، اس لیے اس دن کو، اس رات کو اچھے اچھے ڈشیں پکائی جاتی ہے، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جو ختم ہو گیا، جو مر گیا، اس کی روح کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ اٹھائی سورہ مومنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ 99 اور 100 نمبر کی آیت ہے سورہ مومنون کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ التجا کرتا ہے، رب العالمین سے عرض کرتا ہے کہ رب ارجعون، اے اللہ مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ اس چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے ایک مرتبہ چانس دے دے، بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ کلا، اللہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے مردوں کی روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں، اس لیے گھر کی صفائی کرو، پتائی کرو اور اچھے اچھے پکوان پکاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرنے والا شخص رب العالمین سے عرض کرتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کس کام کے لیے؟
ہم کیا کہتے ہیں، مردوں کی روحیں آتی ہیں، 6 ڈشیں پکواتے ہیں، وہاں ایک مرنے والا اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ مجھے دنیا میں جانے کا ایک مرتبہ چانس دے، موقع دے، میں نیک کام کروں گا۔ لیکن اللہ نے کہا کلا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک ان کی بات ہے، ان کا قول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے۔ یعنی انسان مر گیا، اب اس کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، دونوں کا کنیکشن نہیں ہے کہ وہاں کچھ ہو رہا ہمیں پتہ ہو، ہمیں کچھ ہو رہا انہیں پتہ ہو۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک برزخی زندگی ہے، ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، جس کے بارے میں کوئی کسی کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہی سیرے سے غلط ہے، تو ہمارا مذہب، ہمارا دین ایک سیریس دین ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، ایک کام خاص کر کے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسی رات کو قبروں کے یہاں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، اور قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت سنت ہے، دن رات کبھی بھی جائیں سنت ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ، خاص کر کے اسی رات کو جانا، نہیں جائیں گے تو مردے ناراض ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا سوچیں گے۔ یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں دیا ہے کہ ایک رات ہی کو جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو اس طرح مردے ہمارے بارے میں سوچیں گے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ قبرستان کی زیارت سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر ایک سنت اور دین کا نام دے کر کے ہم کر رہے ہیں، خاص موقع پہ کر رہے ہیں، تو یہی تو غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، لہٰذا ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کانسیپٹ کیا دیا ہے، صحیح چیز اور صحیح تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے، نیک اعمال کیے جائیں۔ ایک حدیث جو اس تعلق سے سب سے صحیح ہے، وہ حسن درجہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو، حالانکہ وہ فضیلت دوسرے دنوں میں بھی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کی طرف، تمام مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، اور جس کے جو شرک سے پاک ہے، جو شرک نہیں کرتا ہے، جس کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر کہیں کوئی نیا عمل کرنے کا ذکر نہیں ہے، یہی فضیلت، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ یہی معاملہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے، جب تک بندہ شرک نہیں کرتا ہے، جب تک بندہ ایک دوسرے کے تعلق سے دل کے اندر برائی نہیں رکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دل کو صاف کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہمارا دل ایک دوسرے کے تعلق سے پاک صاف ہوگا۔ یہ فضیلتیں، یہ اجر و ثواب اور یہ مغفرت ہمیں روز مرہ کی جو فرائض اور سنن ہیں اس کے اہتمام سے انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحیح تعلیم حاصل کریں، صحیح منہج کو سیکھیں، صحیح دین کو اپنائیں اور صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔